السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں، وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد وبالجاري مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وظبي وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وظبي ورجال ورأيت زيدا ودلوا وظبيا ورجالا ومررت بزيد ودلو وظبي ورجال۔ ان 9 قسموں میں سے پہلی قسم ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحے کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرے کے ساتھ ہو، ویختص، اور یہ پہلی قسم خاص کی گئی ہے، بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، اسم مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، وہوا، یعنی اسم مفرد منصرف صحیح، عند النحاة، نحات کے نزدیک، نحویوں کے یہاں، ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کزید، جیسے زید۔ وبالجاری مجرى الصحیح، اس کا عطف ہوگا ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح ویختص بالجاری مجرى الصحیح، اور یہ پہلی قسم خاص ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ، وہوا، یعنی جاری مجرا صحیح، ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن، جاری مجرا صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو ہو یا جس کے آخر میں یا ہو اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون۔ دلون اور زبیون، ان دونوں کے آخر میں، ایک کے آخر میں واو ہے اور دوسرے کے آخر میں یا ہے، اور دونوں سے پہلے یعنی واو اور یا سے پہلے دونوں میں سکون ہے۔ دلون میں واو اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، زبیون میں یا اور اس سے پہلے با ساکن ہے۔ وبالجمع المکسر المنصرف، ویختص بالجمع المکسر المنصرف، اور یہ پہلی قسم خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، کرجال، جیسے رجال۔ تقول جاءنی زید ودلو وظبی ورجال، ان سب کی مثال ایک ساتھ دی ہے، یعنی اس میں مفرد منصرف صحیح کی بھی، جاری مجرا صحیح کی بھی، اور جمع مکسر منصرف کی بھی۔ حالت رفعی کی مثال ہیں، تم کہو گے جاءنی زید ودلو وظبی ورجال، اور حالت نصبی میں تم کہو گے رأیت زیدا ودلوا وظبیا ورجالا، اور حالت جری میں تم کہو گے مررت بزید ودلو وظبی ورجال۔ یہ عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آپ نے اس عبارت میں دیکھا کہ انہوں نے 2 قسموں کی تعریف تو بیان کر دی، یعنی مفرد منصرف صحیح، اس کے بارے میں یہ بتا دیا، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ، اور جاری مجرا صحیح کے بارے میں یہ بتا دیا، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ۔ لیکن تیسری قسم جمع مکسر منصرف، اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف بیان نہیں کی ہے۔ ہم اس کی تعریف جان لیتے ہیں۔ جمع مکسر منصرف، جو اسم ہے اس کا جو معنی ہے اسی سے ہم اس کی تعریف سمجھ سکتے ہیں۔ جمع مکسر اور منصرف، یہ 2 چیزیں ہیں، انہی سے ہمیں ساری باتیں سمجھنی ہیں۔
جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع تکسیر۔ جمع سالم وہ جمع کہلاتی ہے جس کی جمع میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہتا ہو، جیسے مسلمن کی جمع مسلمونا، تو مسلمونا کے اندر مسلم جو واحد ہے وہ پورا صحیح سالم ہے۔ اسی طرح اس کی مؤنث لے لیتے ہیں مسلمتن، اور اس کی جمع آئے گی مسلماتن۔ مسلم اس میں بھی سالم ہے اور مسلمونہ میں بھی سالم ہے، تو اس کا مطلب جو یہاں جمع لائی جائے گی وہ جمع سالم نہیں ہوگی، یعنی اس کی جمع میں جو اس کا واحد ہے وہ پورا کا پورا صحیح سالم نہیں بچے گا۔ تو اس سے احتراز ہو گیا جمع سالم سے، یعنی جو جمع سالم نہ ہو، ایسی جمع جو جمع سالم نہ ہو۔ دوسرا حصہ ہے اس کا منصرف، یعنی جمع مکسر بھی بہت ساری ایسی ہیں جو مکسر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر منصرف بھی ہوتی ہیں، جیسے مصباح یہ لفظ ہے اور اس کی جمع آتی ہے مصابیح، تو مصابیح میں مصباح صحیح سالم نہیں بچا ہے، بلکہ اس کی سیٹنگ آگے پیچھے ہو گئی ہے، الفاظ کچھ گھٹ گئے ہیں کچھ بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ جمع مکسر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر منصرف بھی ہے۔ تو جو جمع ایسی ہو جس کے واحد کا وزن بھی سلامت نہ بچا ہو اور وہ غیر منصرف بھی نہ ہو، تو یہ ان دونوں طرح کی جمعوں کو چھوڑ کر جو جمع ہوگی وہ جمع مکسر منصرف ہوگی، اور اس کا اعراب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دو کی تعریف کیوں بیان کر دی، تیسری کی تعریف کیوں نہیں بیان کی، تو یہ جو انہوں نے سوچا سمجھا انہوں نے اس طرح سے کتاب لکھ دی ہے۔ جی اب ہم اس اعراب کو مکمل طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے اسباق میں ذکر کیا ہے کہ رفع کا مطلب پیش نہیں ہوتا ہے۔ رفع کا مطلب حالت رفعی میں آنے والے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یعنی مرفوعات جو ہیں اگر اس میں مفرد منصرف صحیح مرفوع ہو رہا ہو، یعنی مبتدا خبر میں سے کچھ بن رہا ہو، فاعل بن رہا ہو، اسی طرح جاری مجرا صحیح مبتدا خبر میں سے، یعنی جو مرفوعات ہیں ان میں سے کچھ بن رہا ہو، اسی طرح جمع مکسر منصرف مرفوعات میں سے کچھ بن رہا ہو، تو اس کا اعراب ضمہ یعنی پیش کے ساتھ ہوگا۔ مثال انہوں نے دی ہے جاءنی زیدن، تو زید کی دال کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں ہے، یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ جاءنی زیدن، جاء فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، اور فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ اسی طرح دلون، زبیون، رجالن، تو ان کا اعراب پیش کے ساتھ ہوگا، ضمے کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہی تینوں اسما منصوبات میں سے ہوں، یعنی مفعول بن رہے ہوں، حال ہوں، وغیرہ وغیرہ جو منصوبات ہیں ان میں سے کوئی بھی بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان کا اعراب فتحے کے ساتھ ہوگا، یعنی زبر آئے گا۔ جیسے رأیت زیدن، یہاں پر زیدن یہ مفعول بھی ہے، مفعول بن رہا ہے، اور مفعول بھی یہ منصوبات میں سے ہے، تو اس کا اعراب فتحے کے ساتھ ہوگا۔ رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت زبین، رأیت رجالن۔ اور حالت جری یعنی ان کے اوپر وہ اسما جن کے اوپر حرف جر آ رہا ہو یا مضاف الیہ بن رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان تینوں اسما کے اوپر کسرہ آئے گا۔ جیسے مررت بزیدن، یہاں پر زید کے اوپر حرف جر با داخل ہے، تو اس کا اعراب حالت جری میں کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ ہوگا۔ مررت بزیدن و دلون و زبین و رجالن۔ امید ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔